گا کہ وہ آپ سے کچھ بات کریں. پیپلز پارٹی جب اپوزیشن میں تھی تب مشرف دور میں ٹاؤن سسٹم کی مخالف تھی. جی جی. اب پیپلز پارٹی نے خود جو ہے وہ مشرف دور کا جو قانون ہے وہ متعارف کروایا ہے. اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کالا قانون ہے دورہ نظام اسمبلی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, جس وقت حلیم عادل شیخ صاحب یہ بات کر رہے تھے آیا ان کے ساتھ ایم کیو ایم کے دوست کھڑے تھے اس وقت ان کے ساتھ یا نہیں تھے؟ اور جو یہ سجیشنز آئی ہیں میرے پاس موجود ہیں, آن ریکرڈ ہیں. خرم شیر زمان صاحب تو وہاں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی سجیشنز نہیں دی. ان کی ہمارے پاس ان ریٹن سجیشنز آئی ہیں جس میں ٹاؤن سسٹم کا ذکر ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹاؤن سسٹم ہونے چاہیے. اور جب ٹاؤن پی ٹی آئی کی ریکمنڈیشن بھی ہو, ایم کیو ایم کی ریکمنڈیشن بھی ہو, جماعت اسلامی کی ریکمنڈیشن بھی ہو, اور سب یہ بات کریں تو اس وجہ سے وہ ٹاؤن لائے گئے ہیں. دوسری بات, جہاں پہ اربن ایریاز ہیں زیادہ, جو کارپوریشنز ہیں, وہاں پہ ٹاؤن سسٹم لایا گیا ہے. وہ کراچی, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, پھر جو ڈویژنل 2 ہیڈ کوارٹر ہیں ہمارے میر پور خاص اور شہید بے نظیر آباد, وہاں پہ بھی کارپوریشن بنائی جا رہی ہیں اور یہ ٹاؤن سسٹم وہاں پہ بھی ہے. تو ہم نے کوئی تفریق نہیں کی کہ کہیں کوئی اور یہاں بنا دیں, کسی اور جگہ کوئی اور قوانین. ایک ہی قانون ہے, لیکن ظاہر ہے جہاں پہ شہری علاقے ہیں وہاں پہ اس کی جو بھی یونین کمیٹیز بنتی ہیں یا دیہی علاقوں میں یونین کونسلز بنتی ہیں, ان کی آبادی دیگر چیزوں میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے, جو شروع سے ہے اور آتا رہا ہے. بلدیاتی اداروں کے جو اہم بنیادی انہیں سہولیات دی جاتی ہیں کہ کچرا اٹھانا, گٹر صاف کرنا یا واٹر بورڈ سیوریج کے مسائل, کیا اس نئے قانون کے بعد یہ ترامیم ہیں اور یہ اب نظام بلدیاتی اداروں کے حوالے ہوگا؟ جی, میونسپل سروسز جتنی بھی ہیں وہ ان اداروں کے پاس ہیں. اور جس طرف آپ کا جو پوائنٹ آؤٹ آپ کر رہے ہیں, جہاں بہت پرانی ڈیمانڈ رہی ہے, اگر صرف آپ اسپیسیفک کراچی کی بات اگر آپ کر رہے ہیں, جو یہاں پہ سالڈ ویسٹ کی, بلڈنگ کنٹرول کی, واٹر بورڈ کی, دیگر چیز, تو ان میں ان کا رول رکھا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کی کسی قسم کا کوئی رول نہیں تھا اور ان کو وہاں پہ پاور دیے ہیں. یہ فرمائے گا کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کراچی کی 2 بڑی اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ نے فرمایا کہ ان کی کئی تجاویز کو جو ہے وہ ایڈ کیا گیا, اس میں اکوموڈیٹ کیا گیا. تو یہ بتا دیں کہ یہ ٹاؤن سسٹم کی جو تجویز تھی ایم کیو ایم کی تھی, پی ٹی آئی کی تھی یا پیپل پارٹی کی, اور دوسری چیدہ تجاویز بتا دیں جو اس میں. جی بالکل. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ان سب کی جو مشترکہ اور متفقہ جو سجیشنز تھیں ان میں ٹاؤن سسٹم تھا, ٹھیک ہے, تو اس لیے ٹاؤن سسٹم کو لایا گیا. ایم کیو ایم کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی یہ تھیں کہ رول ہونا چاہیے جو الیکٹڈ میئر ہے اس کا سالڈ ویسٹ میں, بلڈنگ کنٹرول میں اور واٹر بورڈ میں, تو وہ اس میں دے دیے گئے. شاہ صاحب کے آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ اور متحدہ اپوزیشن سب کہہ کے گئے کہ ہم اس قانون کو عدالت میں چیلنج کریں گے. جی جی. تو آپ اس کا کس طرح دفاع کریں گے؟ دوسرا, نسلہ ٹاور پہ جو اس وقت احتجاج چل رہا ہے, ان کا مطالبہ ہے کہ این او سی دینے والوں کے خلاف سندھ حکومت کارروائی کیوں نہیں کر رہی؟ جی دیکھیں اس پہ, کیونکہ آج یہ قانون کا اس پہ بات ہو رہی ہے, لیکن ایک بہت اہم ایشو ہے نسلہ ٹاور کا. لیکن دیکھیں سپریم کورٹ کے احکامات ہیں, چیف جسٹس کے احکامات ہیں, ان پر تو میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. این او سیز کی آپ نے بات کی تو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ یہ این او سیز جو ہیں یہ اس وقت کی جو مقامی حکومتیں تھیں انہوں نے دیے, اور اس وقت 40 سے زیادہ روڈ جو ہیں وہ کمرشل کیے گئے تھے, جس میں کچھ روڈ نعمت اللہ مرحوم صاحب کے زمانے میں ہوئے تھے اور کچھ جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں ہوئے, اور اس کے بعد پھر دیگر اداروں نے ان کو این او سی ضرور دی ہوں گی, لیکن ان کو کمرشل کرنا اور پھر وہاں پہ اس طرح کے اپروول دینا اس وقت کی مقامی حکومتوں کے پاس تھا.
آرام سے بھائی، لڑ کیوں رہے پیچھے کیمرے میں؟ ایک سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ میرے بھائی، ایک سیکنڈ ایک کر دینا یار. KMC کے پاس یہاں پر اسپتال بھی تھے، مراکز مختلف تھے. کیا ان عباسی شہید اسپتال، کراچی ڈینٹل میڈیکل کالج اور یونیورسٹیز کے تمام اسکولز اور بنیادی صحت کے مراکز کے یہ واپس آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ سجیشنز آئی تھیں کہ ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر جو لوکل گورنمنٹ کے اداروں کے پاس ہیں وہ پراپر طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے. نہ وہاں پہ تنخواہیں ہوتی ہیں، نہ وہاں پہ اگر ایجوکیشن میں ہے تو وہاں بھی اچھی صورتحال نہیں ہے، اور اسی طرح ہیلتھ میں بھی. تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ اس میں شامل کیے گئے ہیں. لیکن ہم سب کی دیکھیں گے، سجیشنز دیکھیں گے، اور اس پر اس لحاظ سے عمل کیا جا سکتا ہے کہ جو بات بھی ہو. جی ایک منٹ بھائی، ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ. یہ بتا دیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو مزید اختیارات دیے جا رہے ہیں. جی. لیکن اس میں جو میئر کا الیکشن ہے وہ تو بالکل پرانا طریقہ کار ہے. مطلب ایک پولیٹیکلی طور پر وہ جو منتخب ہوگا میئر ہوگا. آپ نے براہ راست کیوں انتخاب کے حوالے سے میئر کا جو انتخاب ہوگا وہ براہ راست کیوں نہیں رکھا ہے؟ تو وہ عوامی ہوتا، عوامی میئر ہوتا، اس کے لیے کیوں سجیشن؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، جو ایک رہا ہے سلسلہ اسی کو ہم نے رکھا ہے. اگر ہم وہ رکھتے تو پھر اور بہت سارے اعتراضات آتے. جو طریقہ کار ہے، جو ہاؤس ہے، جس بھی کونسل کا جو ہاؤس ہوتا ہے، جو اس کے ممبرز ہیں، یہ ان کا استحقاق ہے کہ وہ اپنے لیڈر آف دا ہاؤس کو چنیں. اگر وہ چیئرمین ہے، میئر ہے، یا جو بھی اس کو نام آپ دے دیں، یہ ان کے جو ممبرز ہیں، یہ ان کے ایک سیکنڈ میں اس میں ذرا ایک چیز ایڈ کر دوں. جی. دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں میئر کو براہ راست ہونا چاہیے، عوامی ہو جائے گا، تو وزیر اعظم کو کیوں براہ راست ہونا چاہیے؟ چیف منسٹر کو کیوں براہ راست ہونا چاہیے؟ بھائی وہ بھی تو صوبے کا سربراہ ہوتا ہے، وہ بھی تو ملک کا سربراہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ جس کے بھی ذہن میں تھا وہ بالکل ہی غلط ہے. کراچی میں 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں، اور ایک سیٹ پہ اگر بندہ لڑتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے، کھجل ہو جاتا ہے لڑ رہے ہیں ہلکے میں پھر کے. اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ 22 قومی اسمبلی کے حلقوں پر ایک آدمی الیکشن لڑے، پورے شہر سے ووٹ لے. یہ امپاسبل ہے، پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. ہماری ڈیموکریٹک شاید جو شعور ہے لوگوں بہت بڑھ جائے، پارٹیز مضبوط ہو جائیں، پھر جا کے کبھی ہوگا. فی الحال یہ ممکن ہی نہیں ہے. جنہوں نے جہاں رکھا ہے وہ حشر دیکھ لیجیے گا ہوتا کیا ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ایک سیکنڈ یہ بتائیے کہ کراچی میں کتنے ٹاؤنز ہوں گے، اور سندھ حکومت نے کیا فیصلہ کیا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ مارچ سے پہلے یہ الیکشنز ہو جائیں. یہ جو تھوڑی سی عجلت آپ کو نظر آ رہی ہے، یا جس کا ہمارے اپوزیشن کے دوست بھی کہہ رہے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو الیکشن کمیشنز کی بائنڈنگز ہیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں یہ قوانین اور ڈی لیمیٹیشن کے جو قانون آپ بنا کے ہمیں نہیں دے رہے، تو 1 دسمبر سے وہ خود ڈی لیمیٹیشن کریں گے اور پھر الیکشن اناؤنس ہوں گے. ہمیں جو تحفظات تھے وہ تھے سینسس پہ، جس کی وجہ سے یہ پورا پروسیس ڈیلے ہوا. نہیں تو ہم بہت پہلے ہی اس پر کام کر چکے ہوتے، کیونکہ آج بھی ہماری ریزرویشنز ہیں کہ ہمارا ہیڈ کاؤنٹ جو ہے وہ کم کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ زیادتی جو ہوئی ہے وہ کراچی شہر کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن اس پہ پہلے تو اسٹینڈ ایم کیو ایم نے بڑا لیا تھا، دیگر لوگوں نے بھی لیا. بعد میں جب نفیس وزراء بن گئے تو انہوں نے اپنا تھوڑا سا ان کا نفیس طریقہ ہو گیا. لیکن ہماری ریزرویشنز آج بھی ہیں. اور جب اب مشترکہ یہ جو اجلاس ہوا تھا سینٹ اور قومی اسمبلی کا، جس میں انہوں نے بعد میں اس کو شامل کر کے اور وہ پاس کیا، جو ہمارا الیکشن کمیشن کے پاس ایک آبجیکشن تھا کہ جب تک وہاں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم جو ہے ہمارا احتجاج ہے اس بات پہ. تو اب بحالت مجبوری ہم لوگ اس سینسس کو قبول کرتے ہوئے یہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں. اس لیے یہ قوانین دیے جا رہے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے کہ ہم نے یہ بنائیں. جو ٹاؤن کی بات تھی کہ کتنے ٹاؤن، وہ ہم نے ایک اس میں پاپولیشنز جو ہیں وہ رکھی ہے کہ جس طرح یو سی کی، یونین کمیٹیز کی، یونین کونسلز کی، اسی طرح جو میٹروپولیٹن میں ٹاؤن بنیں گے ان کی پاپولیشن، اور پھر جو کارپوریشن میں ٹاؤن ہیں ان کی پاپولیشن، اور پھر جس طرح نیچے میونسپل کمیٹیز ہیں، ٹاؤن کمیٹیز ہیں، ان پہ جو وارڈ بنیں گے تو ان کا ہم نے ایک کرائٹیریا دیا ہے. اب اس کے بعد اس پر جو ہے ورکنگ ہوگی. اتنا برا حال ہے کہ ہمارے میڈیا کے جو ساتھی ہیں وہ خودکشی کرنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو چکے ہیں. کوئی حکومت کا نمائندہ صرف حکومت کا ان کے گھر پہ نہیں گیا،
کھانے کے پیسے نہیں ہیں, راشن نہیں ہے, کیمرہ مین, ٹیکنیشین, ڈرائیوروں کے گھر پہ کب لیبر لاس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا, کب جو ہے وہ میڈیا کے حالات بہتر ہوں گے, اور سندھ اسمبلی میں آپ میڈیا ورکرز کے لیے کب باقاعدہ طور پہ آواز بلند کریں گے, اور کب ان تمام تر کیمرہ مینوں کو ورکنگ جرنلسٹ کا حال بہتر ہوگا. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس پہ, اور کیا جدوجہد کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, ایک دوست آپ کے ایک ساتھی جو تھے نوکری سے نکالے گئے, پھر بہت مجبوری کی حالت میں انہوں نے خودکشی کر لی. بہت دکھ کی بات ہے, اور یقیناً ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, لیکن یہ میں بتانا بھی مناسب نہیں ہے تفصیل میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسری بات آپ نے کہی کہ جو لیبر لاس پہ عمل کب ہوگا, تو جب 25,000 منیمم ویج ہم نے رکھی تو ہم نے یہ کہا کہ ہر جگہ نافذ ہوگی اور ہر ادارے میں ہوگی. ٹی وی چینلز پر بھی اشتہار چل رہے ہیں, اخبارات میں بھی اشتہار ہم دینے جا رہے ہیں, اس پہ ٹیلی فون نمبر بھی موجود ہے, اس پہ واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے, اس پہ ای میل بھی موجود ہے. جہاں جہاں یہ چیزیں ہیں کم از کم ہمیں کوئی کمپلینٹس آئیں تاکہ ہم اس کے اوپر جو ہے کارروائی شروع کریں. اور یقیناً آج پہلا دن ہے, بہت ساری کمپلینٹس آئی ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی تھوڑی سی گنجائش دیجیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ ہم مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں کہ جی 10,000 کمپلینٹ آئی, اس کا آپ نے کیا کیا. تو وہ آہستہ آہستہ ہم اس کو کریں گے, لیکن ہمیں یہ بتانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ کس ادارے میں آپ کو 25,000 روپئے نہیں دیے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر کوئی کہیں سے اوپر سے تو نہیں آ جائے گی انفارمیشن کہ اس ادارے میں جاتی ہو رہی ہے. تو مہربانی کریں, گورنمنٹ کی مدد کریں, ڈپارٹمنٹ کی مدد کریں, ہم سے جو سکے گا ہم اپنے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کی مدد کریں گے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس کی وجہ سے آپ نے آج یہ قانون سازی کی ساری, اگر آپ کا کراچی میں میئر نہیں آیا تو آپ کا کیا ہوگا؟ یہ ایسا نہیں ہے, اور ہم نے جو بھی قوانین بنائے جاتے ہیں وہ ذاتی یا کسی کی اس پہ خواہش پہ نہیں بنائے جاتے یا کسی کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ فیصلہ کراچی کی عوام نے کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو منتخب کرنا ہے. اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ کون ان کا بھلا چاہتا ہے, کون یہاں پہ ترقی چاہتا ہے, کس نے یہاں پہ کیا کیا, کس نے یہاں پہ کیا دیا. تو یہ فیصلہ کراچی والے کریں گے, اور یہ پورے سندھ میں جو ہم نے قوانین بنائے ہیں اور ان میں ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے, جو ترقی کا ویژن ہے, جو بھلائی کا ویژن ہے, جو بہتری کا ویژن ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ہی انشاءاللہ کامیاب کریں گے. یہ بڑا دکھ بھرا واقعہ تھا جو ہمارے ایک بھائی نے ان حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی. ان پر ضرور سندھ حکومت, سی ایم صاحب نے بھی کہا ہے, منسٹر انفارمیشن صاحب نے بھی ان کے لیے کہہ دیا ہے, ہم ان کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ان کی زندگی کا نعم البدل تو کچھ نہیں, لیکن جو ہمارے بس میں ہوگا ہم وہاں پہ ضرور ان کی دلجوئی کریں گے, ان کی سپورٹ کریں گے. لیکن یہ حالات اس موجودہ وفاقی حکومت جو پاکستانیوں کا معاشی قتل کر رہی ہے, جو نااہلی کی حد ہے ان کی ہر چیز میں, اس کی وجہ سے یہ سب آ رہا ہے. اور جب ان کے وفاقی وزراء صاحبان یا وفاقی ترجمان آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کہیں بھی نہیں ہے اور سب ٹھیک ہے, یہ صرف میڈیا کو نظر آتی ہے کہ میڈیا کے لوگوں کو. تو یہ آپ فیصلہ کریں کہ آیا یہ نااہل وفاقی حکومت کے جو اقدامات ہیں اس سے پورا ملک پریشان ہے, یا صرف میڈیا اور جو ہم اپوزیشن میں لوگ ہیں وہی صرف اس کو فوکس کیے ہوئے ہیں. تو ایک منٹ وقاص, ایک سیکنڈ, یہ بتائیے گا آپ نے